الرحمن علم القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، طلباء، طالبات، میں ہوں آپ کا بھائی قاری عبدالمجید صدیقی. آج پھر میں آپ کی خدمت کے اندر تجویدی نورانی قاعدے کا سبق نمبر 8 لے کر حاضر ہوا ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب ناظرین، طلباء، طالبات خیریت سے ہوں گے. یاد رہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اور ہمارا سبق پڑھنا بآسانی سمجھ آ رہا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا، لائک کرنا مت بھولیے، اور ریڈ کلر کی گھنٹی کو پریس کرنا بھی نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو اور پچھلی تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق نمبر 8. آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1 حروف مفردات، سبق نمبر 8 اور حرف نمبر بھی 8 ہے، اور حرف نمبر 8 اور حرف نمبر 9 آج ہم نے اس کے بارے میں سمجھنا ہے کہ ان کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، ان کا مخارج کیا ہے، ان کی ادائیگی صحیح تجوید کے دائرے کے اندر کیسے ادا کرتے ہیں، پہلی تختی کے اندر ان کو کیسے پڑھتے ہیں. دیکھیں، جو حرف نمبر 8 ہے اس کا مخرج بے عین ہی، جو سبق نمبر ہم نے 3 پڑھا ہے اس کا مخرج اور حرف نمبر 8 کا مخرج ایک ہی ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے. ذرا سا اوپر نیچے اس کی جگہ ہے، یعنی کہ زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کے اندر کی جڑیں، یعنی کہ مسوڑوں کے ساتھ زبان ٹچ ہو تو وہاں سے جو سبق نمبر ہم نے 3 پڑھا تھا، یعنی کہ تا، اس کا مخرج ہے. اور اسی مخرج میں سے جو حرف نمبر 8 ہے اور سبق نمبر آج 8 جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مخرج بھی یہی ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہے کہ زبان کی نوک جب اس حرف کو ہم ادا کریں گے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندر کی جو جڑیں ہیں، جڑوں کے ساتھ زیادہ زبان کی نوک ٹچ ہوگی اور دانتوں کے ساتھ کم، تو وہاں سے اس کا مخرج ادا ہوگا. دیکھیے، دال، یعنی کہ اس کے اندر مد ہوگی کیونکہ یہ 3 حرفی کلمہ ہے، 3 حرفی حرف ہے دال. جب دال کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 3 حرفوں کی آواز آتی ہے، لام پہ اس کی آواز ختم ہوتی ہے. اور جو سبق نمبر ہم نے 3 پڑھا تھا اس کا مخرج بھی یہی ہے، تا، تا، یعنی کہ زبان کی نوک زیادہ دانتوں کے اندر کا جو حصہ ہے مسوڑوں والا، اس کے ساتھ زیادہ لگ رہی ہے اور مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کم ہو رہی ہے. اور جب ہم دال کی ادائیگی ادا کرتے ہیں تو اندر کی مسوڑوں والے حصے سے زبان زیادہ ٹچ ہوتی ہے، دانتوں کے اندر کا حصہ وہاں کم ٹچ ہوتی ہے. دیکھیں، تا، یہ دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک زیادہ ٹچ ہو رہی ہے. اور جب ہم دال کی ادائیگی ادا کرتے ہیں تو تب مسوڑوں کے ساتھ زیادہ، جڑوں کے ساتھ زیادہ زبان ٹچ ہوتی ہے، دانتوں کے اندر کا جو حصہ وہاں کم ٹچ ہوتی ہے. دیکھیں، دال، 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 5 الف 4 الف کی مقدار اس کی ادائیگی کو ادا کریں گے. اگر ہم اس کو یوں پڑھیں، دال، یعنی کہ زبان کو دانتوں کے درمیان میں لے کر پڑھیں گے
تو یہ غلط ہوگا، یہ ادائیگی اس کا مخرج، آواز نکلنے کا مخرج نہیں ہے۔ اسی طرح دول یعنی کہ اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے تب بھی یہ غلط ہے۔ عموماً بچوں کو اس کی ادائیگی کا اندازہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ موٹی آواز کر دیتے ہیں یا پھر زبان کو جلدی میں پڑھنے میں باہر نکالتے ہیں، تو یہ تجوید کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی طرح آگے والا جو حرف نمبر 9 ہے، حرف نمبر 9 اس کا بے عین ہی جو سبق نمبر ہم نے 4 پڑھا تھا، یعنی کہ سا کا مخرج اور ریل، ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے، یعنی کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے یہ کناروں اندر کے کناروں کے ساتھ زیادہ زبان ٹچ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب ہم رال پڑھیں گے، جب ہم سا پڑھیں گے تو سا کی ادائیگی کے اندر اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ زبان کی نوک ٹچ ہوتی ہے۔ دیکھیں سا، اب ہم پڑھیں گے نرمی کے ساتھ، آواز باریک رہے گی رال کی، رال رال رال، یعنی کہ تا کا اور دال کا ایک ہی مخرج ہے، ایک ہی نکلنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح سا اور رال، ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے نکلنے کا، اس لیے ہم نے جب رال کو ادا کرتے ہیں زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندر کے کناروں کے ساتھ ٹچ ہوگی تو رال کی نرمی کے ساتھ آواز آئے گی، اس کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے یوں زال زال یا پھر زال، یوں نہیں، یعنی کہ زال یوں بھی نہیں بچے کو پڑھنے دینا۔ بچے کو پہلے اپنا مخرج، اپنا چہرے کی طرف توجہ دلوانی ہے، متوجہ کرنا ہے۔ جب بچہ متوجہ ہو جائے آپ کے چہرے کی طرف، اس وقت اس کو پڑھ کے سنائیں تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ کتنی کہاں زبان لگ رہی، کتنی نکل رہی ہے۔ ریل ریل، اسی طرح سا سا، اسی طرح دال دال۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق نمبر 8 آپ بھائیوں ناظرین سب کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اس سبق کو آگے اپنے بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ کوئی اور مسلمان بھائی کا بیٹا اس کو سیکھے گا تو آپ بھائیوں کے لیے اور میرے لیے ذریعہ نجات حاصل ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، آئندہ سبق تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔